ایران کے فورن منسٹر کی بھاگ دوڑ سے جو آفر ڈیولپ کیا انہوں نے کہا کہ ہم آپ نے ہرمز کھول دیتے ہیں لیکن یو ایس جو ہے وہ نیول بلاکیج وہاں سے ہٹا دے. یہ اتنی رکاوٹیں کیوں بن رہی ہیں؟ IRGC کے جو دیگر لیڈر ہیں یہ ایکٹیو ہیں, انہوں نے ان کو بھیجا ہے, پیغام رسانی ہو رہی ہے لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے. حالیہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر, یہ بھی کیا امیج بلڈنگ کی طرف ایک قدم تھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. امریکہ کے اندر اس کی یہ سیکورٹی کا یہ حال ہے کہ بندہ اسلحہ لیے چھریاں چاقو لگا کے نکل کے اندر کیسے جا سکتا ہے. امریکہ کا دھیان دوسری طرف چلا گیا, مڈ ٹرم الیکشن کی طرف, اور اسرائیل کا مشن تھا گریٹر اسرائیل بنانا, تو وہ تو نہیں رکے گا. اگر اسرائیل ایران پہ حملہ کر دے تو اسرائیل کی جری تباہی آئے گی نا. اب ایران نے تو ساری تیاری اس کے لیے کی ہوئی ہے. السلام علیکم, سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایران کے فورن منسٹر کی بھاگ دوڑ سے جو ان کی لاسٹ ملاقات ہوئی تھی عمان میں گورنمنٹ سے, تو جو چیز ڈیولپ ہوئی ہے, جو آفر ڈیولپ کیا انہوں نے کہا کہ ہم آپ نے ہرمز کھول دیتے ہیں لیکن یو ایس جو ہے وہ نیول بلاکیج وہاں سے ہٹا دے. دس کین بی ڈن رائٹ اوے. اور جو 10 ایئرس کا موریٹوریم کی بات چل رہی ہے کہ 10 سالہ پابندی قبول کر لے ایران, اس کے بارے میں انہوں کا کہنا ہے کہ وہ بعد میں بات ہوگی. یہ چیز پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کمیونیکیٹ ہوگی لیکن وہ ابھی بھی سیٹسفائڈ نہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب تیار ہو جاؤ نا, کچھ میری باتیں مانو, جب تم تیار ہو جاؤ تو مجھے کال کر لینا. اس وقت شیخ آفتاب حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا تاثرات ہیں اور ان کے پاس کوئی شاید نئی خبر اس بارے میں. السلام علیکم شیخ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ نشا جی, کیا آپ ٹھیک ہیں جناب. یہ اتنی رکاوٹیں کیوں بن رہی ہیں؟ نہیں, یہ رکاوٹیں نہیں ہیں, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ 47 سال پرانا مسئلہ ہے کہ ایک دم محلی ہونا نہ, یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کافی کچھ انوالو ہے. جہاں تک آپ نے یہ کہا نا جی, آپ نے ایران نے کہا میں کھول دیتا ہوں پہلے وہ بلاکیج ہٹاؤ, تو ایران نے تو کھول بھی دی تھی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے اس طرح بلاک تو ٹھیک ہے, وہ چیز ہٹا لیں, کھول دی تھی لیکن وہ دوسری طرح سے نہیں ہوا اور وسٹ انہوں نے وہ کرتوت کی. تو اسی وجہ سے وہ کہتا ہے پہلے آپ یہ کھول دو, بلاکیج ہٹا دو تو ہم کھول دیں گے. وہ تو تیار تھے. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے کہا نا کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا جی کوئی فیصلہ کر لو تو میں مجھے بتا دینا. وہ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ تاخیر کدھر ہے. میرے خیال وہ تو طے کر بیٹھے ہیں اپنی طرف سے. تاخیر کدھر ہے ایران کی طرف سے؟ وہ تو اپنی طرف سے طے کر بیٹھے ہیں. اب معاملہ ادھر سے نہیں ہو رہا. اس کی وجہ ہے, اس کی ایک وجہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا جی IRGC, جی اس کا ہولڈ ہے. یہ اراقچی صاحب آئے ہیں پاکستان, آنے سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اراقچی صاحب کے پاس جوہری ہتھیاروں کے اوپر بات کرنے کا اختیار نہیں ہے. دوسرے وہ یہاں پہ آئے, ادھر اسٹیو وٹکاف نے آنا تھا اور جیرڈ کشنر نے آنا تھا. آ کے انہوں نے کوئی پیغام دیا, انہوں نے وہاں پہ پہنچا دیا, تو ان کی اب یہاں پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو ٹرمپ صاحب نے کہا جی 18 گھنٹے کا سفر ہے, خرچہ تو یہ نہیں جا رہے. جو انہوں نے بات یہاں پہ آ کے کرنی تھی وہ وہیں پہ ان کو ٹھیک. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے ابھی فرمایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے ان کی لیڈرشپ کا نہیں پتہ چل رہا کون ہے. اس کی 2 وجہ ہے. ایک تو یہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ IRGC نے جو وہاں پہ کر لیا ہے, اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ سپریم لیڈر جو ہیں وہ ابھی تک اس قابل نہیں ہوئے خامنہ صاحب اس صحت کے حوالے سے کہ وہ ڈائریکٹ آگے کوئی ایسا اس کو ہولڈ کر لیں یا کوئی زخمی ہے اس پہ کمانڈ کریں, زخمی جس طرح بتایا گیا ہے. اس کے بعد یہ جو ہے نا اپنا اس میں ایک میں سامنے آ گیا ہے. اب یہ قیاس آرائیاں نہیں, وہاں پہ گیپ بھی ہے لیڈرشپ میں, وہاں پہ ہولڈ کرنے میں گورنمنٹ میں ایک گیپ ہے. گیپ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں پزشکیان صاحب وہ تقریباً خاموش ہیں, اور جو ہیں ان کے اسپیکر جو ہیں غالباف وہ بھی خاموش ہیں. ایکٹیو ہیں یہ اپنا یہ واحدی صاحب ہیں, اور IRGC کے جو دیگر لیڈر ہیں جی یہ ایکٹیو ہیں. انہوں نے ان کو بھیجا ہے, پیغام رسانی ہو رہی ہے لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے. انٹرنل پیغام رسانی, انٹرنل کمیونیکیشن ود ان ایران. ہاں جی, اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ تعطل کا شکار ہے. پوز آ گیا ہے, پوز نہیں آ گیا. یہ دیکھیں نا آج جب وہ کیا اراقچی صاحب پہلے پاکستان آئے,
پھر عمان گئے, قطر سے بھی بات کی, پھر پاکستان آئے, پیغام رسانی ادھر سے جاری ہے. اور اب رشیا بھی جانا تھا انہوں نے. آج چلے گئے, آج پریزیڈنٹ پیوٹن سے بھی ملاقات ہے ان کی. ٹھیک ہے. اور چلے گئے ہوئے, وہاں سے بھی ان کی بات ہوگی. چائنا بھی در پردہ سرگرم ہے, اس میں خالی وہ تو نہیں ہے کہ ایران ہے, پاکستان کے بھی رابطے ہیں, ادھر ایران سے بھی ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. پھر پاکستان جو ہے وہ ترکی, قطر کے ساتھ بھی, چین کے ساتھ بھی, اور روس کے ساتھ بھی, اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے. مشاورت کا عمل جاری ہے. یہ خالی ایران کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام خطے کے لوگ جو ہے نا اس میں انوالو ہیں. اچھا, یہ خبر بھی آئی تھی اگر نہیں ہے تو یو اے ای نہیں ہے. اچھا, اس میں اس نے مجھے ایک بڑی خوفناک, میں معذرت آپ کی قطع کلامی کی, اس نے کہا کہ اگر آپ نے ہرمز کھولنے کے لیے کوئی جوائنٹ وینچر کرنا پڑے, ٹھیک ہے, تو میں اس میں شامل ہو جاؤں گا, یہ ایران کے خلاف. اس میں جو کہہ رہے ہیں, جو مشاورت ایران کر رہا ہے عمان کے ساتھ, اس میں کہہ رہے ہیں کہ عمان کا یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ ٹول اکٹھا کرے. ساماؤ یہ ایک خبر نکلی ہے, ادروائز جو تھا نا, جو ٹول اکٹھا ہوگا وہ ڈیوائڈ ہوگا عمان اور ایران کے عمان نے نہیں کہا, یہ ایران نے کہا تھا. اور پیسے آتے ہو کس کو برے لگتے ہیں, یہ خبریں اس طرح کی پھیلتی رہتی ہیں. اور یہ بھی دیکھیں نا, آپ نے ہرمز کی جو افادیت ہے, آج سے پہلے, اس جنگ سے پہلے, میں جو سمجھتا ہوں, نہ عمان کو پتا تھا نہ ایران کو پتا تھا. ٹھیک ہے, اب جا کے پتا چلا کہ یہ کیا ہے. تو جب پتا چل گیا تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے, کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اچھا, سیاسی نیگوسیشنز جو ہو رہی ہیں اس میں تو ایک اور بات ہے, لیکن وہ اس کو استعمال کریں گے اپنے لیے. یہ ان کے لیے ایک جناب وہ نہیں ہوتی ہے ایک ڈھال, یہ ڈھال ہے ان کے لیے. امریکہ کا دھیان دوسری طرف چلا گیا, مڈ ٹرم الیکشن کی طرف, امیج ری بلڈنگ کی طرف, ریپبلکن پارٹی کی ری امیج بلڈنگ, اور اسی کے کندھوں میں بیٹھا ہوا تھا اسرائیل. اور اسرائیل کا مشن تھا گریٹر اسرائیل بنانا ان دیٹ ریجن. تو وہ تو نہیں رکے گا, اس کا مشن تو نہیں رکے گا, دے آر ڈیسپریٹ ٹو ڈو دیٹ. تو خطرہ اس بات کا ہے کہ خدا نخواستہ وہ گیئر اپ ہو کے اور وہ اپنے طور پہ ایران پہ حملہ نہ کر بیٹھے. ٹھیک ہے, اس کا مقابلہ کر لیں گے, لیکن مزید تباہی ہوگی, مزید جانے کا ضیاع ہونے کا اندیشہ ہے. شاہ صاحب بات ہی ہے اس پہ, ذرا آپ ان کا جو نقشہ بنایا ہوا نا, جی, گریٹر اسرائیل, اس میں ایران نہیں آتا, اس میں سعودی عرب آتا ہے, اس میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو 15 دن کا 3 ہفتوں کا سیزر مزید مل گیا لبنان میں, لیکن اسرائیل اپنی میزائل گردی سے باز نہیں آ رہا. آج بھی اس نے وہاں پہ حملہ کیا, بندے مار دیے. اور وہ نہ صرف یہ بلکہ وہاں لبنان کے اندر جو صحافی ہیں نا, ان کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہا ہے. جی, سلیکٹیولی مار رہا ہے. صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کا جو پروگرام ہے نا, گریٹر اسرائیل کا, یہ صرف نیٹو جو ہوگا نہیں, اس کا کچھ زیادہ ہی ہے. جو پہلے بھی وہاں پہ سربراہ آئے تھے, اور اسرائیل کا قیام ہی اسی لیے عمل میں لایا گیا تھا کہ یہاں پہ گریٹر اسرائیل بنے گا. گریجولی وہ آگے بڑھتے رہے, آہستہ 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 آہستہ. اب وہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں, غزہ انہوں نے برباد کیا ہے, اب وہ لبنان پہ لگے ہوئے ہیں. عرب ملکوں میں اتنا دمخم ہے ہی نہیں کہ اس کو روک سکے. ٹھیک ہے, یہ واحد ایران ہے جس نے ان کو ڈھکا ہوا. اگر امریکہ کا, آپ نے صحیح کہا, اس کا ٹرمپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ اب ذرا ادھر چلا گیا نومبر کی طرف. اس وقت وہ پرائرٹی ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ٹرافی مل جائے ایران, جس طرح کہا گیا رجیم چینج 2 دن میں فیصلہ کر دوں گا, فلانا ہو جائے گا, شپ یعنی سمندری طاقت ختم کر دی, ہوائی جہاز گرا دی, یہ کر دیا. یاب تو وہ ہوا نہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کا ریٹیلیٹ ایران نے کیا جس کی وہ توقع بھی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے, مس گائیڈ کیا گیا اس کو, جو بھی کہہ لیں. 2 مہینے کی جنگ 2 دنوں کی جنگ 2 مہینے سے زیادہ لے گئی. جی ہاں, ٹھیک ہے, اس کا بے شمار نقصان ہوا امریکہ کا. امریکہ کے جو اڈے مڈل ایسٹ میں تھے وہ نیست و نابود کر دیے ایران نے. ٹھیک ہے, وہاں بھی اس کا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کا جو اپنا ذخیرہ تھا میزائلوں کا, وہ بھی آدھے سے زیادہ. اور نہ صرف وہ بلکہ ابراہم ایکارڈ جس میں کہ سارے GCC شامل ہونا تھا پلس اسرائیل ہونا تھا, ایکچولی وہ بھی بڑھ گیا. وہ بھی بڑھ گیا. جی. اب اس کو چاہیے کوئی ایسی ٹرافی جس کو وہ ایسے کر کے اٹھا کے کندھوں پہ لے کے جائے نومبر دن, اور جا کے دکھایا جی میں جیتو آ گیا ہوں. جب ہم بات کر رہے ہیں امیج ری بلڈنگ کی, ٹرافی کی اینڈ آل دیٹ, تو جو حالیہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر چند دن پہلے, یہ بھی کیا امیج بلڈنگ کی طرف ایک قدم تھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی کیمپین کر رہے تھے تب بھی ایسے ہوا تھا. پریزیڈنٹ کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے نا, وہ اگر امریکہ سے باہر جائے امریکہ کا پریزیڈنٹ,
تو اس کی بڑی خوفناک قسم کی سخت سیکیورٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے جو پہلے پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. امریکہ کے اندر اس کی یہ سیکیورٹی کا یہ حال ہے کہ بندہ اسلحہ لیے چھریاں چاقو لگا کے نکل کے اندر کیسے جا سکتا ہے؟ اس سے بہت مشکل ہے. یہ آپ کی جو بات ہے اس کو تکویر ملتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی یہ پہلے بھی دیکھیے اٹیک ہوا تھا, ٹوپی ڈرامہ ہی تھا سارا. وہ جو لڑکے نے پہلا بھی ٹوپی ڈرامہ ایک گولی چلائی, پہلے بلیڈ مار لیا. ہاں ایک گولی چلی جو کہ یہاں سے گزر گئی, دائیں بائیں جو لوگ کھڑے تھے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. ٹاکی رکھ کے وہ چھوٹی سی پٹی رکھ کے آ گیا جی چلو بس. یہ ایک رائے ہے لوگوں کی رائے نظر آ رہا ہے. جی ٹوپی ڈرامہ کیا اس نے, یہ بھی وہی ہے. اسکول ٹیچر آ گیا جی, اس کو انعام بھی ملا, بڑا اچھا ٹیچر, وہ کہاں سے نکل گیا. یہ جب ہوا مجھے تو سچی بات مجھے نا تو میرے دل میں یہ اللہ ایک پاکستانی نہ نکلا. بالکل ایگزیکٹلی میں نے بھی یہ سوچا تھا مسلمان بھی ہو سکتا ہے. مسلمان نکلا ہے, لیکن وہ خود ٹرمپ نے کہا کہ ایران وار کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہاں یہ اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے. آج اس کو انہوں نے عدالت میں پیش کرنا ہے, اور اس نے پھر بیان بھی دیا کہ میں نے ٹرمپ کو نہیں ماننا تھا, میں تو اس کے جو ہیں افسران جو ہیں ان کے لیے آیا تھا. پتہ نہیں کس کے لیے آیا تھا, کس مشن پہ. یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے, اس وہ جو بھی کر رہا ہے وہ قابل قبول ہے, لیکن اس کے جو گائیڈ ہیں یا ایڈوائزرز ہیں وہ اس کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹرمپ نے کہا یہ عیسائیت سے پسند نہیں کرتا تھا, فلاں نہیں کرتا, مختلف قسم کی کہانیاں جو اس کی عادت ہے. لیکن یہ بھی جو ہے نا وہ دنیا جانتی ہے ان چیزوں کو. پاگل نہیں ہے لوگ, لوگوں پاگل نہیں بنایا. ہاں اگر اس کو یہاں سے تو عزیمت ہوئی سو ہوئی. اب یہ اگر کیوبا پہ چلا جائے تو کیوبا وینزویلا نہیں ہے, گرین لینڈ وینزویلا نہیں ہے, کینیڈا کو 53واں صوبہ بنانا وہ وینزویلا نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ تو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا. اس کو ٹرافیاں ٹروفی کوئی بھی نہیں ملنی. واحد یہی ہے ایران کہ اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہو جائے, کوئی پیچ ہو جائے اس کا, تو یہ وہاں پہ چلا جائیے میں جیت کے آ گیا ہوں, جس طرح یہ جعلی نعرے ہو جاتا رہا. اور اگر جہاں آپ کا تعلق ہے نا کہ اسرائیل کا کہ ایران پہ حملہ نہ کر دے, جی تو اگر یہ نکل گیا, پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اسرائیل ایران پہ حملہ کر دے گا تو کیا امریکہ اس میں شامل ہوگا اس دفعہ؟ نہیں, اب وہ اپنی زخم چاٹ رہا ہے بیٹھا آلریڈی. ٹھیک ہے. اور اس کا ایز سیڈ ارلیئر اس کا فوکس کچھ اور ہے ابھی ٹل مڈ ٹرم الیکشن. اس کے بعد وہ بات کی باتیں ہیں, اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی پھر کچھ فیصلہ کریں گے, اسرائیل کو سپورٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو لیکن اس کی لابی بڑی ساری تیاری جو ہے ایران کی یہ اسرائیل کے لیے ہے. اگر اسرائیل ایران پہ حملہ کر دے تو عرب ممالک جہاں امریکی اڈے تھے وہاں تو ایران پہ حملے نہیں ہوں گے اب, کیونکہ امریکہ نے کرنے نہیں ہیں بقول آپ کے. اور اگر ایران پہ حملہ کر دے اسرائیل تو اسرائیل کی جری تباہی ہے. نا اب ایران نے تو ساری تیاری اس کے لیے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے میزائلوں کی رینج ہی وہی ہے. پھر آئرن ڈوم جو انہوں نے بنایا ہوا تھا وہاں پہ اس کو نکارا کر دیا ایران نے. جی ہاں تو پھر اس کا کیوں ذکر آ رہا ہے کہ آئرن ڈوم کو لے کر آئیں گے؟ تو لے کر آئیں گے, لے کر آنے کی کوشش کی تھی نا ٹرمپ نے, کہا تھا اس کو ساؤتھ کوریا کو. اچھا. وہاں جو سارا نظام رکھا ہوا بیٹریاں شیٹریاں اس کو ایئر ڈیفینس سسٹم وہ اٹھا کے لا رہے تھے یہاں پہ اسرائیل میں. ہوا کیا, نارتھ کوریا نے کس طرح ساتھ دیا ایران کا. جی انہوں نے وہاں پہ میزائل تجربے کر دی. ساؤتھ کوریا نے کہا کہ جناب میں خود خطرے میں ہوں, وہاں پہ میزائل چل رہے ہیں, میں آپ کو کیسے دے دوں. نارتھ کوریا ایران کی اس طرح بھی مدد کی. تو وہ نہیں ہے, وہ ابھی تک وہی ہے. اب اسرائیل کیا کرے گا, جدید میزائل جو وہاں پہ چلے ہیں, جو ایران نے یہ ایک اور بات ہے, یہ جو پود ہے نا لڑائی میں, تو ایران نے اپنی وہ کمیاں بھی پوری کر لی. اسرائیل یہ حماقت نہیں کرے گا, اگر وہ حماقت کرے تو اپنی موت کو وعدہ دے گا. اچھا یہ بتائیے پاکستان کا کیا رول ہوگا اس میں؟ کس میں؟ اب جو فردر پروگرس ہے پاکستان تو رول ادا کر رہا ہے نا جی. نہیں وہ تو کر لیا, دیکھیں وہ اب پاکستان دونوں کو یہ رول دیکھیں. بات سنیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ٹرمپ کو پکڑے بس اس کے بعد کو صاحب کو پکڑے اور کہ چلو جفی پاؤ, یہ نہیں ہوتا. نہیں لیکن اس وقت جو ہے جو انہوں نے سمجھانا تھا وہ سمجھا چکے, سارا کچھ سمجھا لیا, سارے سمجھدار ہیں. معاہد بات جی دیکھیں, بات سنیں, یہ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے, کاروبار کا پیسوں کا لین دین نہیں ہے کہ ادھار لیا ہوا ہے پیسے نہیں واپس نہیں کر رہا, یہ نہیں ہے. یہ تو 47 سینکشن ہے, ایٹمی معاملہ ہے, پھر وہ جو ڈسٹ پڑی ہے ایٹمی ڈسٹ ہے وہاں پہ, پھر اس کے بعد پابندیاں ہیں بے شمار. ٹھیک ہے, طے در طے معاملات ہیں. ثالثی کا رول ثالثی بھی نہیں ابھی تک رہا ہے پاکستان ثالثی نہیں ہے. اب کیا رول چینج ہو جائے گا, یہ سوال ہے. نہیں سنیں, پاکستان کا کبھی بھی ثالثی کا رول نہیں رہا.
یہ جو میڈیٹر دیکھیں بات سنیں, رابطہ کاری کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھوڑے تھوڑے مشورے بھی دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دونوں کو اجاگر رکھا ہوا اس نے. ثالثی انہوں نے خود کرنی ہے اپنی, انہوں نے خود ماننا ہے کہ کیا چیز رکھنی ہے کیا نہیں رکھنی. کچھ لو گیو اینڈ ٹیک انہوں نے کرنی ہے. کر دیا تو انٹرنل مسئلے ہو گئے نا, ثالثی حل مسئلے نہیں, حل جو بھی کرنا ہے اندرونی طور پر انہوں نے حل کر کے پھر کچھ ٹیبل کے اوپر. وہی ہوا نا. اب جو پاکستان جو بھاگ دوڑ کر رہا تھا, ادھر جا اس ملک جا تو مڈل ایسٹ میں جا لوگوں کو, وہ اب میرے خیال اس وقت کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. They have done enough of that exercise. کافی چیزیں طے ہو چکی ہیں. جی ہاں, جی ہاں. مسئلہ یہ ہے کہ IRGC جو ہے, جو ملیٹنٹ گروپ ہے وہاں پہ ایران میں, وہ ان چیزوں کو کے اوپر نہیں آ رہے. یعنی اس کا جو سیاسی حل ہے نا, جی جی, وہ اس کی طرف نہیں آ رہے. اب ان کو اندر بھی اپنا ہوم ورک کرنا یہی چاہیے. میں کہنا چاہ رہا تھا, یہ ان کو ایران کو اپنے اندر ہوم ورک کرنا چاہیے. افہام و تفہیم کسی, آپ خود بھی تو کسی نتیجے پہ آئے نا. جب آپ اتفاق ہی نہیں تو آپ نے باہر کیا لڑنا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا اور جس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ مجتبیٰ خامنہ ای صاحب اس وقت یعنی کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے, فزیکلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کوئی فیصلے دے سکیں بظاہر, جو کہا جا رہا ہے, ٹھیک, اور وہ ایک کسی محفوظ مقام پر موجود ہیں, تو کیوں نہ چیزوں کو آگے بڑھا کے, جیسے کہ ملک ہوتا ہے کہ ایکٹنگ باڈی آ جاتی ہے, ایکٹنگ اس کے بہاف پہ, پریزیڈنٹ کے بہاف پہ, یا جو بھی ہوتا ہے اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جب علی خامنہ ای صاحب کی شہادت ہوئی نا, تو ایران کا جو آئین ہے اس کی دفعہ 111 جو ہے 111, ٹھیک ہے, اس میں پریزیڈنٹ اور چیف جسٹس اور گارڈین جو ان کے کونسل بن گئی, گارڈین کونسل کا ایک نمائندہ مذہبی, ٹھیک ہے, یہ ایک کمیٹی بنتی. اس کے بعد انہوں نے یہ سارا ہولڈ سنبھال لیا تھا. پھر سپریم لیڈر کا انتخاب ہو گیا مجتبیٰ صاحب کی, تو یہ ہٹ گئی. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ پوزیشن نہیں ہے. مجتبیٰ صاحب حیات ہے, سپریم لیڈر موجود ہیں لیکن زخمی ہیں. اس طرح یہی میں کہنا, اس وجہ سے وہ یہ آئین کی جو ہے نا 111 دفعہ, اس پہ عمل نہیں ہو سکتا عملی طور پہ, کیونکہ وہ زندہ ہے. اور وہ اس انتظار میں ہے IRGC, کیونکہ وہ سپریم لیڈر ہیں ان کے, آف کورس, جی جی, فورسز کے بھی سپریم لیڈر ہیں. ٹھیک ہے. تو سپریم لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں, تو پھر ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اور جس طرح وہ انتظار کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہیں ظاہر. اگر ان کو کوئی ہوپ نہ ہوتی ہے, اللہ نہ کرے, یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر ہوپ نہ ہوتی تو پھر وہ جلدی کرتے. لیکن چونکہ ان کو ہوپ ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہے ہیں, تو کچھ دن اور سے اتنا انتظار کچھ اور دی. اور اس نے بھی کہہ دیا نا, ٹرمپ نے بھی, کہ یار آپ فیصلہ کر لو, میں بیٹھا ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا, میں تمہارے فون کا انتظار کر رہا ہوں, جو دل کرتا ہے کر لو, ٹائم دیتی ہے اور ٹائم دیتی ہے, فون کرو, میری طرف سے اوکے ہے, آپ اپنا جو ہے نا فیصلہ لے کر آ جائیں, فیصلہ کر لو, آپ ڈائریکٹ ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے, ڈائریکٹ ہی آ جاؤ. تو ناظرین, آپ نے خیالات سنے آفتاب حنیف صاحب کے, اور اب آپ اپنی آراء سے ہمیں مطلع فرمائیں تھرو کامنٹ باکس. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور ایک نئے سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.